کمیل ہی نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ مولا آپ نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. تو مولا وہ نفس کون سا ہے؟ یہ نفس کو پہچاننا یعنی کیا؟ جیسے ہی کمیل نے پوچھا نا کہ مولا یہ نفس کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم کون سے نفس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو کمیل نے کہا کہ مولا کیا ایک سے زیادہ نفس ہے؟ کیا نفس ایک ہی نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں، نفس 4 طرح کے ہیں. نامیت نباتیہ، حسیت حیوانیہ، ناطقیت قدسیہ، الہیت کلیہ. نامیت نباتیہ، پلانٹنگ ڈسپلینگ سول. نباتیہ ہے نباتات سے، نامیہ یعنی نمو ہونا، یعنی وہ نفس کہ جو ابھی درختوں تک ہے. درختوں کے پاس بھی ایک نفس ہے، یہ کون بدلا سکتا تھا سوائے علی بن ابی طالب کے. پھر فرمایا حسیت الحیوانیہ، اینیملسٹک سول، حیوانی نفس. جب نفس نبات سے بڑھ کر یعنی پلانٹ سے بڑھ کر آگے پہنچتا ہے تو وہ اینیملسٹک سول ہے. ٹھیک. پھر مولا نے فرمایا ناطقیت القدسیہ، ڈیوائن انٹلیکچوئل سول. اور مولا نے آگے اس کی وضاحت میں کہا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جو رب سے قریب ہے بہت. پھر فرمایا کہ الہیت کلیہ یعنی ڈیوائن یونیورسل سول. امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جو پلانٹس والا نفس ہے اس لیول تک کا، اس کے 5 پاورز ہیں، 2 کریکٹرسٹکس ہیں. فرمایا کہ جو 5 پاورز ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ کیپچرنگ، پولنگ، ڈائجسٹنگ، پشنگ، نرچرنگ. یہ ہیں 5 طاقتیں نبات والے نفس کی. یعنی وہ کچھ حاصل کرتا ہے، یعنی اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اس کو دفع کر دیتا ہے. بات واضح؟ یا جو غذا کو حاصل کرتا ہے اسے اپنے اندر رکھ کر پھر جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اس کی تربیت کرتا ہے اور اسی سے وہ بڑھتا رہتا ہے. یہ 5 طاقتیں ہو گئیں. اس کے بعد مولا نے کہا کہ اینیملسٹک سول، حیوانی نفس کون سا ہوتا ہے؟ اس کی بھی 5 پاورز ہیں اور وہ 5 سینسز ہیں. ہیئرنگ ہے، سینگ ہے، اسمیلنگ ہے، ٹیسٹنگ ہے، ٹچنگ ہے. اگر کوئی انسان اسی حد تک ہے تو ابھی وہ حیوانی نفس پر ہے. وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ چکھ رہا ہے. اتنا ہی اگر انسان ہے تو ابھی وہ حیوانی نفس پر ہے. اس کی بھی 2 طاقتیں ہیں، کنٹینمنٹ اینڈ اینگر. راضی ہو جانا، حلم سے کام لینا، اور کبھی غصے میں آ جانا. اس کے بعد ایک نفس اور ہے جس کو کہتے ہیں ناطقیہ قدسیہ، ڈیوائن انٹلیکچوئل سول. اس کی بھی 5 طاقتیں، تھنکنگ، ریممبرنگ، نالج، پیشنس اینڈ ویجیلنس. یہ 5 صفات جس میں ہیں، جتنی غور و فکر، اس کے بعد اس کو یاد رکھنا، علم کو مزید بڑھانا، اس میں صبر رکھنا اور استقامت دکھانا. یہ 5 صفات جس میں ہیں وہ نفس ناطقیہ قدسیہ سے اتنا ہی قریب ہے. اس کی بھی 2 پاورز ہیں، آنیسٹی اینڈ وزڈم. جتنا انسان میں دیانت زیادہ ہے اور جتنا وزڈم یعنی حکمت زیادہ ہے، اتنا ہی وہ اپنے اندر ان چیزوں کو ایبزارب کرتا رہے گا. اور اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا کہ ایک نفس ہے کہ جو الہیت کلیہ، دا ڈیوائن یونیورسل سول. یعنی یہاں کلیہ کا ترجمہ شاید بہتر، یونیورسل انہوں نے کیا ہے، بہتر یہ ہوتا کہ مکمل طور پر الہی نفس. یہ اس کا اصل ترجمہ ہے. اس کی بھی 5 پاورز ہیں. وہ یہ کہ سختیوں میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کمفرٹ ان اے میزری، ذلت میں بھی اپنی عزت کو باقی رکھنا، یہ مولا نے فرمایا. فقر میں غنا کو محسوس کرنا اور سختیوں میں بھی راحت کو محسوس کرنا. یہ مکمل الہی نفس ہے جس کے اعلیٰ ترین مصداق خود مولا علی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اور رضائے خدا کو خرید لیتا ہے. یہ امیر المومنین کا نفس ہے.